آج ہم موبائل فون کے استعمال کا چوتھا ادب سیکھیں گے۔ دیکھیں میرا بیٹا، کل بھی محلے داری سسٹم پر ہم نے جب بات کی تھی تو ایک بات کی تھی کہ میانہ روی کا اصول اپنائیں، اعتدال کا اصول اپنائیں، ہر چیز ایکسٹریمسٹ نہ بن جائیں۔ اسی طرح موبائل کا جو استعمال ہے اور اس میں جو فون کالز کا استعمال ہے، گفتگو کا جو استعمال ہے، وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، حد سے بڑھ کر، یعنی ایک گھنٹہ مسلسل بات ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ فون کمپنی والے ہی فون کاٹتے ہیں اور پھر دوبارہ سے بات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی بات ہماری لمبی بات ہو رہی ہوگی، اس میں کہیں نہ کہیں کسی تیسری پرسنالٹی کی بات ہوگی۔ جب تیسری پرسنالٹی کی بات ہوگی تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس میں غیبت بھی آ جائے گی۔ تو مختصر بات کیجئے، کام کی بات کیجئے۔ کام کی بات دیکھیے، کام کی بات کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ بچوں کی بات اپنے والدین سے ہوتی ہے۔ جو شادی شدہ بچے نہیں ہیں ابھی، ٹھیک ہے، شادی شدہ بیٹیاں نہیں ہیں، ان کی بات اپنی والدہ سے، والدین سے ہوتی ہے۔ کالج گئی ہیں یا یونیورسٹی گئی ہیں، بیٹے باہر گئے ہیں، آفس گئے ہیں، دفتر گئے ہیں، مدرسے گئے ہیں، اسکول گئے، تو ان کی بات کا دورانیہ آپ چیک کر لیجئے۔ شوہر اور بیوی کی بات کا دورانیہ آپ چیک کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ مختصر بات ہوتی ہے لیکن ہوتی وہ ٹوٹل کام کی بات ہے۔ اسی طریقے سے بہن بھائیوں کی بات بہت کم ہوگی، مختصر بات ہوگی۔ ہاں، شادی شدہ بیٹیاں جب امی کو کال کر لیں گی تو بڑی لمبی کال کریں گی، اور جب وہ لمبی کال کریں گی تو آپ یقین کیجئے کہ بہت کم ایسا ہوگا کہ اس میں غیبت نہیں ہوگی، ورنہ عموماً اس میں غیبت ہوگی۔ تو بیٹیوں کا کال کرنا بھی، اتنی زیادہ لمبی بات کرنا بھی درست نہیں ہے۔ پھر دو سہیلیاں جب بات کریں گی، ان کی بات بھی لغو بات ہوگی، بالکل بیکار لایانی باتیں ہوں گی، تو لایانی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر گفتگو کرنا ہے، مختصر کال کرنا ہے، کام کی بات کرنا ہے، تیسری پرسنالٹی کی بات نہیں کرنا ہے۔ کام کی بات کرنے اور کال کرنے سے پہلے کیا نیت کر لینی ہے کہ اللہ، میرا نفس مجھے ورغلا دے گا، شیطان مجھے نیکی سے ہٹا دے گا، یا اللہ اس کال پر جو بھی میری بات ہو وہ غیبت سے ہٹ کر ہو، نہ میں غیبت سنوں اور نہ میں غیبت کروں، دین کی کوئی اچھی بات، دین کا کوئی اچھا پیغام میں پہنچانے والی بن جاؤں اور دین کا کوئی اچھے پیغام میں لینے والی بن جاؤں۔ تو مختصر بات کریں، میانہ روی، ٹھیک ہے، میانہ روی، اعتدال کے ساتھ بات کرنا سیکھیں۔ پھر ایک چیز اور اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے آداب گفتگو میں، حفظ مراتب، بات کس سے کریں، جس کو ہم نے فون کیا ہے وہ ہے کون؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھو، ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھو، یعنی مقام اور مرتبے کا ترجمان الفاظ ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کو ادب احترام سے پکاریں۔ اچھا، اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں بڑے ہارڈ کیس ہوتے ہیں۔ ہارڈ کیس سے مراد یہ کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ محفل میں آئے ہنگامہ، کسی کے گھر میں گئے تیلی ڈال دی، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسے معاملات کیے ہوتے ہیں کہ ان کی یاد آتے ہمارے پیشانی پر بل آ جاتے ہیں۔ اب صلہ رحمی بھی اختیار کرنا ہے، اس غلط بات کو بھولنا بھی ہے، تو اچھے ناموں سے مخاطب کریں، اچھے ناموں سے مخاطب کریں۔ اچھے ناموں سے مخاطب کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ان کا نام سیو ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے وہ والا نام نکال دیں، وہی والا جس سے آپ نے پہچان بنائی ہوئی ہے نا ان کی، وہ والا نام ہٹا دیں اور ان کا کوئی اچھا نام رکھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے، ارے اللہ کے ولی میری بات تو سنو، اور عرب میں آپ دیکھیں کسی کو بھی کوئی پکارتا ہے تو یا محمد کہہ کے پکارتا ہے، محمد کہہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے محمد کہہ کے ان کو پکارا جاتا ہے وہاں پر۔ تو ہم بھی اکثر بات کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنی بیٹیوں کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں سے تو میرا یہی میں کہتی ہوں، ہاں جی میری پیاری بیٹیاں کیسی ہیں آپ؟ اور اکثر میں جو میری خاص طور پر میرے جو سمجھانے والی خواتین ہیں جتنی بھی، میں ان کو ولیات کہتی ہوں کہ وہ ولیاں ہیں وقت کی، اور میری ہر طالبہ ولیہ ہے، یقین کیجئے کہ وہ ولیہ ہے، اللہ کی ولیہ ہیں وہ۔ تو جب ولیہ کہتے ہیں تو ان کے دل، ہمارے دل کے اندر ان کے لیے بڑے اچھے جذبات آتے ہیں کہ واقعی وہ تو اللہ کے بہت قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھے القابات سے پکاریں، اور جنہیں آپ بات کر رہے ہیں جن سے، ان کا مرتبہ پہچانیں کہ وہ ہیں کون، چاہے وہ آپ سے 1 سیکنڈ بڑے ہیں، چاہے وہ آپ سے 5 منٹ بڑی خاتون ہیں، ان کو ادب کے ساتھ پکارنا ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ کوئی پیار کا نام ہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ پیار سے مخاطب کیجیے۔ تو حفظ مراتب کا اصول کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے بھی عزت کا باعث بنے گا،
اگر آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی عزت کا باعث بنے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، ہنڈیا میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، ہانڈی میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو انسان کے زبان سے وہی الفاظ، وہی القابات نکلتے ہیں جو اس کے دل کے اندر ہوتے ہیں۔ ہم عورتوں کو گالی دینی نہیں آتی نا، اس لیے کہ ہم دل میں بھی گالی نہیں دے سکتے، دل میں بھی ہم کوئی گالی نہیں دے سکتے۔ وہ جو مرد حضرات عموماً موٹی موٹی گالیاں دیتے ہیں نا، بڑی بڑی مردوں والی گالیاں، بھاری بھاری، کلو کلو بھر کی، تو ہم تو چھوٹی سی بھی گالی دیتے ہوئے ہمیں ایک حجاب آتا ہے، ایک شرم آتی ہے۔ تو اچھے الفاظ سے، اچھے القابات سے پکارے۔ گفتگو کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لہجہ نرم ہو اور سامنے والے جس سے آپ بات کر رہی ہیں اس کے الفاظ، اس کا مرتبہ پہچانتے ہوئے اس کو ادب و احترام سے پکاریں۔